علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جی میں نے رمضان شریف کے متعلقہ جتنی احادیث تھیں فضائل میں وہ میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اعتکاف کے بارے میں آج وہ احادیث آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، رواہ البخاری۔ حضرت امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر قے نے غلبہ کیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصداً قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ یعنی الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر کوئی کرے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیوں حرکت کی ہے اس نے ایسی، پھر اس کی قضا ہے۔ الٹی کی دو قسمیں، ایک تھوڑا بہت آ جانا، ایک ہے بلا اختیار منہ بھر کے کہہ آنا، جو بالکل روکی نہیں جاتی اور صحیح الٹی نکلتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عام چھوٹی موٹی الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عن انس بن مالک قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اشتكت عینی افا اکتحل وانا صائم قال نعم۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ فرمایا ہاں، روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں، لیکن اگر کوئی دوائی ڈالے گا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوائی جو ہے، اب سرما جو ہے نا جی، وہ حضور کی سنت ہے، حضور نے عمل کیا، بس بات ختم ہو گئی۔ دوائی جو قطرے ڈالتے ہیں اس سے روزہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا اثر جاتا ہے جی گلے میں، کان میں کوئی بندہ چیز ڈالے، آنکھ میں ڈالے، ناک میں ڈالے، اس کا اثر ڈائریکٹ گلے میں جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء نے روزے کی حالت میں پیسٹ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ مسواک کر سکتے ہیں کیونکہ حضور سے ثابت ہے، مسواک آپ کر سکتے ہیں، لیکن پیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر مینتھول ہوتا ہے، اس کے کچھ ذرات گلے سے نیچے اترتے ہیں۔ لہٰذا روزے کی حالت میں دوائی نہیں ڈالنی، روزے کی حالت میں کوئی ایسا فعل نہیں کرنا جو ناک میں کوئی دوائی ڈالی سیدھا گلے کے اندر چلی جائے، پیسٹ نہیں استعمال کرنا۔ ہاں مسواک آپ ہر نماز کے ساتھ استعمال کریں، حضور کی سنت ہے، کڑوی سے کڑوی استعمال کریں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ سرما لگائیں ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان۔ عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا یفطرن الصائم الحجامۃ والقیء والاحتلام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں روزہ نہیں توڑتیں، پچھنا، قے اور احتلام۔ پچھنا کہتے ہیں جی پہلے زمانے میں، بلکہ اب بھی جو ہے نا جی وہ ہیں، وہ کپ شپ لگاتے ہیں، اسے پچھنا کرتے ہیں۔ وہ کیا تھا جی، میں نے وہ دیکھا ہوا ہے، وہ ایک مخصوص حصہ کرتے تھے، نائی کرتے تھے اس وقت، وہ ایک جسم کا مخصوص حصہ کر کے اس کے اوپر نا اس طرح سے کٹ لگاتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ گندا خون کہاں سے نکلتا ہے، وہ پچھنے لگوانا، وہ گندے خون نکلواتے تھے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا۔ اچھا جی، اسی طرح جس طرح پچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹ، کیونکہ اس میں سے خون نکلا، خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا،
میں نے اب تک 38 بوتلیں دے دی ہوئی ہیں خون کی الحمدللہ، کیونکہ میں نے سنا تھا حضور نے پچھنے لگوائیں تو خون نکلوایا، تو ہم نے کہا بجائے اس کے خون ضائع کرنا ہے جی تو بندہ کسی کو دے دے جی۔ ہم نے باقاعدہ، اب تو وہ ہماری ساری ٹیم تتر بتر ہو گئی۔ میں جب پڑھاتا تھا میرے پورے جو ہے نا جی کلاس کے لڑکے جتنے بھی تھے، ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا اور سب کے نا جی نمبر لکھے ہوئے تھے، اس لڑکے کا یہ گروپ ہے، اس لڑکے کا یہ گروپ ہے، اس لڑکے کا یہ گروپ ہے، ہاں جی۔ وہ سارے پھر ہم جس وقت بھی ہمارے اس پینل میں سے کسی کے بھی رشتہ دار کو کوئی ضرورت پڑتی تھی پھر ہم اس میں سے اس لڑکے کو بلا لیتے تھے، خون دے دیا کرتے۔ تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک اور بڑی ضروری چیز ہے، آج سے تقریباً 100 سال کے پہلے جو فقہا تھے، ان فقہا نے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حالات کے ساتھ یہ یاد رکھیں، احکامات بدلتے رہتے ہیں، حالات کے ساتھ حکم بدلتے رہتے ہیں۔ آج کے علماء کی تحقیق یہ ہے، کیونکہ میڈیکل نے 100 سال پہلے وہ ترقی نہیں کی تھی۔ 100 سال پہلے کی میڈیکل دیکھ لیں، آج کا ڈاکٹر دیکھ لیں، آپ کو ان کے طریقہ علاج میں ہزاروں قسم کی تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ 100 سال پہلے ایکس رے، سی ٹی اسکین، RMI کی MRI ہے جی، یہ اس کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، لیکن جناب اب ہے۔ ہمارے پرانے فقہا کو جو تحقیق اتنی ان کے سامنے نہیں آئی، انہوں نے کہا کیونکہ یہ جسم کے اندر لگتا ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسل میں لگتا ہے یا وین میں لگتا ہے، اگر کسی بندے کے سر میں درد ہو، کوئی بھی گولی کھا لیتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یہ فلانی گولی کھا لے، وہ فلانی گولی، اس نے منہ کے ذریعے کھائی، اس کو آرام آ گیا۔ ایک بندہ گولی نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے درد کی شدت بڑی زیادہ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اچھا میں تجھے ٹیکہ لگا دیتا ہوں، تو درد کا وہ ٹیکہ لگا دیتا ہے۔ اب ٹیکے سے آرام آتا ہے یہ نہیں آتا، بلکہ گولی سے زیادہ تیزی سے ٹیکے سے آرام آتا ہے۔ میں اب بیمار رہا ہوں تقریباً 3 مہینے تک، میرے لیے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا عذاب ہو گیا تھا۔ میں کوئی اتنی میں نے دوائی کھا ماری کہ میرے ناک سے خون آنے لگ گیا، معدے کی گرمی سب کچھ ڈسٹرب ہو گیا، نہیں جب قابو آیا نا تو ڈاکٹر نے کہا تو ٹیکے لگوا، میں نے ٹیکے لگوایا، میں جناب 15 دن کے اندر ٹھیک ہو گیا۔ وہ بیماری جو میری گولیوں سے قابو ہی نہیں آ رہی تھی، وہ ٹیکوں نے 10-15 دن کے اندر جناب سارا ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو دوائی فائدہ دے رہی ہے وہی ٹیکہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے، وہ مسلز کے اندر لگا لیں، وہ اس کے اندر لگا لیں۔ تو پھر یہ آج کے فقہا نے باقاعدہ تحقیق کر کے کہ وہی فوائد جو آپ کو منہ کے ذریعے گولی کے ساتھ حاصل ہو رہے تھے وہی ٹیکے کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن نہیں لگوانا، کیونکہ دوائی اندر داخل کی جا رہی ہے، الٹی باہر آئی، خون باہر نکلا، ٹیسٹ کے لیے خون باہر نکلا، آپ نے کچھ لگوایا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ آپ اکثر نہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ لکھا ہوا آتا ہے جی انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جی جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے بندے حالات کے ساتھ احکام بدلتے جا رہے ہیں میرے بابو۔ 100 سال پہلے کی مسجدوں کو دیکھو، آج کی مسجد کو دیکھو۔ 100 سال پہلے بندہ ہوں کہے جی میں اس مسجد نماز پڑھنی جیتے اے سی ہوئے، جیتے گیزر ہوئے۔ او بابا میرے ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، جب ہم سردیوں میں ہم فجر میں اٹھتے تھے نا، پانی کے اوپر برف جمی ہوئی ہوتی، وہ اتنے جو ہے نا جی، ہماری مسجد کی چھوٹی سی ٹینکی تھی، ہم اوپر چڑھ چڑھ کے دیکھتے تھے، اس کے اوپر ہلکی ہلکی برف بنی ہوئی تھی۔ آج تو بھائی اس مسجد میں ہم نے نماز پڑھنی ہے جدھر اے سی بھی ہو، جدھر ہیٹر بھی ہو اور جدھر گیزر بھی ہو، ورنہ ہمیں وہ مسجد بھی پسند نہیں آتی۔ 100 سال پہلے اس کا تصور بھی کوئی نہیں۔ ساڈے بابے بیٹھے ہوئے انہوں کو پوچھ لو، انہوں نے ٹھنڈے پانیوں سے وضو کیا ہوا ہے، ہاں جی۔ اس وقت روشنی کا دیوے ہوندے سن، لالٹین، ہم نے خود جو ہے نا لالٹینیں اور دیے سارے استعمال کیے ہوئے ہیں، ہاں جی۔ یہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں، 40-45 سال کی بات ہے، سارا کچھ اسی 40 سال کے اندر جو ہے نا بوسٹ اپ ہوا ہے، ہر چیز بالکل بدل کے رہ گئی، تحقیق کی بھی بدل۔ تو 100 سال کی پہلے تحقیق اور آج کی تحقیق میں فرق ہے میرے بابو، اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو ہر ایک حالات کے ساتھ
اس کے احکامات سے باخبر رکھتا ہے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس آج سے 1400 سال پہلے کے تو احکام تھے، آج کے ہیں ہی نہیں. ہر جگہ پر آپ کی، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا عمل ہمارے سامنے آ جائے نا تو پھر کوئی اس پر بات نہیں ہوتی، پھر وہ حرف آخر ہوتا ہے. باقی رہی تحقیق کے اندر اجتہاد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اب میں کسی کو گالیاں نکالنا شروع کر دی، ایسی دی تیسی انہیں جگہ غلط کر دیتے. لیکن اللہ کے لیے روزے خراب نہ کرو. ہاں جی، عوام الناس کے روزوں کی بات ہے یار. اللہ کی بارگاہ میں اگر کہہ دوں جی نہیں تسی لواؤ جی، جن مرضی لواؤ، ڈرپاں لواؤ تو باہیں ٹیکے لواؤ، تھوڑا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ لگوا لیتا ہے تو اس نے تو اسی نیت سے لگوایا کہ نہیں ٹوٹے گا، اور حقیقت میں ٹوٹ چکا ہے، تو اس کا وبال کس کے ساتھ آئے گا؟ میرے ساتھ. میں نے کی مصیبت پئی؟ کسی کے روزے کا وبال میں اپنے سر پہ لوں، مجھے کیا مصیبت پڑی؟ جان بوجھ کے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے بلا عذر شرعی، دیکھو ایک شدید مرض ہے وہ ایک الگ بات ہے، ایک شدید مرض ہے، ایک شدید تکلیف ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن عام روٹین میں کوئی وجہ نہیں، کوئی عذر نہیں، لیکن بندہ پھر جان کے توڑ رہا ہے. اب 60 روزے کفارے میں رکھے گا؟ یہ اتنا خوفناک مسئلہ ہے. لہٰذا وہ احتیاط جو ہمارے عبادات کو کامل رکھے، یہ زیادہ ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب